بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ پارہ 21 سورہ الف لام میم سجدہ رکوع 2 آیات نمبر 12 13 14 15۔ آیات مذکورہ میں منکرین یوم البعث کی کیفیت کا بیان ہے کہ اگر آپ ان منکرین کا حال دیکھیں گے، ان مجرمین کا حال دیکھیں گے جو انتہائی شرمندگی اور اپنے پریشانی کے باعث اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ یا رب العالمین اب ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، معلوم ہو گیا ہمیں کہ انبیاء علیہم السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ تھا، وہ حق تھے، لیکن پھر یہ کہنا بیکار محض ہو گیا کہ فرجعنا نعمل عملا صالحا انا موقنون، کہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تاکہ ہم اعمال صالحہ اختیار کریں، اور اب ہم کو یقین ہو گیا۔ تو پھر اس وقت اس حسرت کا، ندامت کا، پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم کو منظور ہوتا، اللہ کو منظور ہوتا تو ضرور ان کو ہدایت دے دیتے، ضرور ان کو راہ راست پر لاتے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے ہدایت کے کچھ ذرائع اور کچھ راستے بھی بتلا دیے، نجات کے راستے تو دکھلائے ہیں، لیکن ازل تقدیر بہت سارے حکمتوں سے محقق ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں جہنم کو جنات و انسان دونوں میں سے جو کافر ہوگا ان سے بھر دوں گا اور بھر دیا جائے گا۔ اور پھر ان منکرین کو کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکو اس کا مزہ کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھول رہے تھے، اور آج بروز قیامت تم رحمت الہی سے محروم ہو۔ دنیا میں آپ ہمیں بھول گئے تھے، تم پر نسیان طاری ہو چکی تھی، اور اب آخرت میں ہم آپ کو بھول چکے ہیں، اور یہ چکو ابھی ہمیشگی کا عذاب وجہ کیا ہے بما کنتم تعملون، بسبب اس کے، بسبب ما کنتم تعملون، یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں تم نے بدعمالی اختیار کی، اللہ کے احکامات کے نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی نفی کی، شرک اختیار کیا، کفر اختیار کیا، نفاق اختیار کیا، لوگوں پر ظلم کیا، اب اس ظلم، جبر، نفاق، شرک کا مزہ چکو۔ اور آیت نمبر 15 میں اہل ایمان کا ذکر ہے، صرف ذکر نہیں ہے، ذکر خیر ہے کہ ہمارے آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں یاد دلائی جاتی ہے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح، تحلیل، تحمید بیان کرنے لگتے ہیں، اللہ کی اطاعت، فرمان برداری کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ جبکہ کفار، مشرکین، منافقین کا حال یہ ہے کہ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ اب اطاعت کا معنی و مفہوم بالکل واضح ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا۔ اب دین کیا ہے؟
دین نام ہے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کچھ کام کرنے کے ہے اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہے اس کو اوامر کہا جاتا ہے، جس پر عمل درآمد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الحج واعملوا صالحا۔ اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس کو نواہی کہا جاتا ہے۔ اس سے گریز اور پرہیز کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے تقوی اختیار کرے، اس سے بچے، گناہوں سے، معاصی سے، معاصم سے، اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ وَلَوْ تَرَى، اگر تم دیکھو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرمون لوگ، ناکسو، جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سر، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، اور یوں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سنا، فرجعنا، پس بھیج دیے ہمیں، نعمل صالحا، کہ ہم کریں نیک اعمال، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، ولو شئنا، اگر ہم چاہتے، لآتینا، تو دے دیتے، کل نفس، ہر شخص کو، ہداہا، اس کی ہدایت، ولیکن حق القول، لیکن ثابت ہو چکی ہے بات مقدر کی، منی، میرے طرف سے، لأملأن، کہ میں ضرور بر دوں گا، جہنم کو، من الجنتی، جنات میں سے، والناس، لوگوں میں سے، اجمعین، سب سے، فذوقوا، پس چکو، بما نسیتم، بدلہ اس کا، نسیتم، جو تم نے بلا دیا ہے، لقاء یومکم ھذا، ملاقات اس دن کی، اپنے اس دن کی، انا نسیناکم، بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا ہے، وذوقوا، اور چکو، عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ایمان لاتے ہیں ہمارے آیتوں پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب ذکر کی جاتی ہے، بہا، ان آیت سے، خروا، تو گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر، غرور بھی نہیں کرتے، کفار کی طرح، واللہ مستکبرہ کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔